رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ بقرہ اور اس کی آیہ مبارکہ 185 کا اول حصہ تلاوت کیا. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے، اور اس حساب سے اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو منگل کو انشاءاللہ یکم رمضان المبارک ہوگی، اور 30 ہونے کی صورت میں بدھ کو پہلا روزہ ہوگا. یعنی ہم اللہ کے فضل اور احسان سے پیر یا منگل کو ہم پہلی تراویح ادا کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک سے یہ پہلا جمعہ ہے، اور اس کے بعد والا جمعہ بشرط زندگی و خیر انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم ادا کریں گے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پیش کیا جائے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے اور شعبان المعظم کے اختتام میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور یہ خطبہ جو ہے یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کو روایت امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، امام خزیمہ نے سنن ابن خزیمہ میں، اور امام بہقی نے بہقی شریف میں نقل کیا ہے. تبرکن قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا حصہ، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان شریف کا خطبہ پیش کیا جائے گا. ارشاد ہوتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کی شان یہ ہے ھدی للناس وبینات من الہدی، وہ تمام انسانیت کے لیے سراپائے ہدایت ہے، اور ہدایت کے سارے سرچشمے اسی سے پھوٹتے ہیں، سارے چشمے اسی سے پھوٹتے ہیں. والفرقان، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے.
تو وہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی ہے۔ تو گویا نزول قرآن رمضان کی عظمت کا باعث ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ رات، جس رات کو سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، رمضان سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ آقا کی آمد کی وجہ سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کے نزول سے رمضان اور لیلۃ القدر کو شرف حاصل ہوا، تو لہٰذا یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تصدق میں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر رمضان میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا کوئی مسافر ہے، 98 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر وہ کر رہا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ گنتی بعد والے دنوں میں پوری کر لے۔ یعنی مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مسافر کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں مریض سے مراد کون سا مریض ہے؟ کیا اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا تو وہ روزہ نہ رکھے؟ ہلکا سا بخار ہو گیا تو روزہ نہ رکھے؟ ہلکی سی تھکاوٹ ہوگی تو وہ روزہ نہ رکھے؟ نہیں، مریض وہ ہے جس کو ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے، جس طرح شوگر کے مریض ہوتے ہیں، انہیں ڈائبٹیز ہوتی ہے، انہیں تھوڑے ٹائم بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، تو یہ مریض ہیں جس کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ ہم سیلف میڈیکیشن نہیں کر سکتے، یا اپنے آپ کو خود نہیں کہہ سکتے مجھے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ روزہ رکھنا چاہیے آپ کو یا نہیں۔ مسافر اگر روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ وہ چاہے آسانی والا سفر ہو، جس طرح آج کل ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، جہازوں کے سفر میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن چونکہ سفر ہے اللہ نے رخصت دی ہے، چاہو تو آپ روزہ افطار کر دو اور چاہو تو روزہ رکھ لو۔ اب ہم آتے ہیں اس خطبہ کی طرف جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ بڑا اہم خطبہ ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمیں رمضان المبارک کی برکات بحسن و خوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضرت سلمان فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تمہارے پاس آنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو عظیم بھی ہے اور جو مبارک بھی ہے، جو عظمت والا بھی ہے، جو برکت والا بھی ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، وہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ عظیم اور برکت والا مہینہ تمہارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ ملے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔
ہم عموماً دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے تندرست و توانا بڑے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پی رہے ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، اب فائدے کیا ہے؟ اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ اگر سال میں ایک آدھ مہینہ بندہ جو ہے صبح سے شام تک خالی پیٹ رہے، کھانا نہ کھائے، تو اس کی ہیلتھ کتنی اچھی ہوتی ہے، اس کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے، وہ کتنی بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو طبی اعتبار سے ہے، لیکن یاد رکھیں شریعت کا کوئی حکم جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے مسلمان کو طبی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی دونوں اعتبار سے صحت بخشتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی جلا بخشی جاتی ہے، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف سے اجر بھی عطا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک فل پیکج ہے، جس میں مغفرت بھی شامل ہے، جس میں برکت بھی شامل ہے، جس میں صحت بھی شامل ہے، جس میں تندرستی بھی شامل ہے، جس میں رزق بھی شامل ہے، جس میں اجر بھی شامل ہے، جس میں اللہ کا قرب بھی شامل ہے، جس میں جہنم سے بچاؤ کا پیکج بھی شامل ہے، اور دخول جنت کے اسباب بھی موجود ہیں۔ تو یہ فل پیکج اللہ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس کے دن کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوَّعَ، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ نے باعث ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے کہ تراویح ادا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تنہا پڑھیں گے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، جماعت سے پڑھیں گے تو بھی سنت ہے۔ اور جماعت میں فائدہ یہ ہے کہ جہاں زیادہ ہو کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کسی ایک نیک بندے کی عبادت قبول فرمائے نا تو اس کے صدقے میں باقیوں کی بھی عبادت قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ باعث ثواب ہے، عبادت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، غور فرمانا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ، جو اس رمضان میں ایک نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا غیر رمضان میں کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے۔ رمضان میں ایک نفل کا اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَى، اور رمضان میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کوئی بندہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھی تو 70 نمازیں پچھلی ادا ہوگی، جس طرح ہمارے جوہلا کہتے ہیں نا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب کو اور رمضان کی 27ویں شب کو وہ قضائے عمری پڑھ لو 4 رکعت تو ساری نمازیں جو ہے آپ کی ادا ہو جائے گی، آپ بالکل بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ جہالت ہے، اور یہ یا منافقت ہے یا ورغلانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ہمارے دوست بڑے فخر سے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھے قضائے عمری آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ نفل کے ذریعے فرض کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، نفل کے ذریعے فرض کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری یہاں ایک بات عرض کر دوں، رمضان شریف جب قریب آتا ہے وہی میں عرض کروں گا، ہمارے جاہل دوست جو جانتے نہیں ہیں دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ ایک پوسٹ یہ لگا لیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو یکم رمضان ہے
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے رمضان کی خوشخبری دے دے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ اور کذب ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بنی بنائی باتیں ہیں اور شیئر کر کے ہم گناہگار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کوئی بھی اس طرح کی مذہبی پوسٹ اگر آئے تو اپنی مسجد کے امام سے، اپنے عالم دین سے، اپنے جو ہے وہ امام سے ضرور کنفرم کر دیا کرے کہ یہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بہت ساری جہاں اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہاں بہت ساری بری چیزیں بھی ملتی ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس اس میں فرق کرنے کے لیے ہمارے علماء موجود ہوتے ہیں، ان سے ضرور جو ہے وہ رابطہ کر کے اس کے بعد اس طرح کی پوسٹوں کو آگے شیئر کیا کریں. تو ارشاد فرمایا ایک فرض جو ادا کرے گا رمضان میں اللہ اسے 70 فرائض جتنا ثواب عطا فرمائے گا. میں نے عرض کیا نا یہ پیکج ہے، یہ پیکج ہے. اب آپ غور فرمائیں، رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالی نیکیوں کی برسات کرتا ہے، اجر کی برسات فرما رہا ہوتا ہے، ثواب کی برسات فرما رہا ہوتا ہے. اور ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، فروٹ والا فروٹ مہنگا کرے گا، چینی والا چینی مہنگی کرے گا، پکوڑے والا پکوڑوں کو مہنگا کرے گا، سموسے والا سموسوں کو مہنگا کرے گا. وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہی تو کمانے کا ہے. اللہ کے بندو پورے 12 مہینے کمانے کے ہیں، اب ایک رمضان کے مہینے میں سستا کر کے تو دیکھو رب تمہیں برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے. اور رازق رب ہے، بندے رزق نہیں دیتے، برکت رب ڈالتا ہے، بندے برکت نہیں دے سکتے. اضافہ رب فرماتا ہے، بندے اضافہ نہیں کر سکتے. رمضان میں تجارت کرنی ہے تو رب سے تجارت کرو جو کم از کم 10 گنا اضافہ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرائض، جو ایک نیکی کرے گا نفلی نیکی اللہ فرض جتنا اسے ثواب عطا فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب اللہ نے جنت رکھا ہے. ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر، جو صبر کرتا ہے صبر کا صلہ اللہ اس کو جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے. یہ رمضان کی برکتیں ہیں نا، یہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارے کا مہینہ ہے، برادرہڈ کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اچھائی کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا نا، تجارت کرنی ہے تو رب سے کریں. بندوں سے تجارت کر کے اتنا فائدہ نہیں ملتا جتنا اللہ سے تجارت کر کے بندے کو فائدہ ہوتا ہے. وہ میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، حضرت عمر کے دور میں کاٹ سالی ہوئی تو اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی اونٹ جو ہے نا وہ گندم لے کے مدینہ طیبہ پہنچے. آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ مدینہ میں کہت ہے، یہ اپنی گندم دے دو. فرمانے لگی میں بزنس مین ہوں، آج ہی تو کمانے کا موقع آیا ہے. تو انہوں نے کہا جتنی بھی خریدی ہے وہ پیسے لے لو. فرمانے لگے نہیں میں نے لینا ہے. فرمایا چلو 1% لے لو، اوپر نفع لے لو. فرمانے لگے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت عثمان غنی جو ہر چیز اسلام کے لیے وقف کرنے والے آج پیسے لے کے بھی گندم نہیں دے رہے، اور اہلیان مدینہ المنورہ قحط سالی اور 2 ٹائم کی روٹی کو محتاج ہے. یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں باہر آوازیں آنے لگی کہ جس کو غلہ چاہیے گندم چاہیے وہ عثمان کے گھر جائے اور جتنی ضرورت ہے لے آئے. حضرت عمر حیران ہوئے. آپ نے پوچھا عثمان ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا قیمت لے لو جتنا خرچ ہے،
وہ لے لو دے دو، آپ نے کہا نہیں دینی. میں نے کہا اتنے % نفع لے لو دے دو، آپ نے کہا نہیں، تو اب فری دے رہے ہو. تو حضرت عثمان فرمانے لگے بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ میں تاجر ہوں اور میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. امیر المومنین آپ یا تو مجھے ذرے خرید دیتے کہ جتنے کی خریدی ہے وہ پیسے مجھے مل جاتے، یا مجھے 1% جو ہے وہ آپ نفع دیتے. میں نے اپنے رب سے تجارت کی ہے جو کم از کم 10 گنا نفع دیتا ہے. تو یہ برکتیں ہوتی ہیں. یزاد فی رزق المومن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم مومن بنے تو صحیح. ہم تو اللہ معاف فرمائے روزے بھی دکھانے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو روزے رکھتے ہیں پھر ہماری جو افطار پارٹیاں چلتی ہیں، وہ افطار پلس ڈنر پارٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چلتی ہیں، وہ تو پورا دن جو ہے وہ افطاری کی تیاری میں بسر ہو جاتا ہے. نہ تلاوت، نہ جو ہے ذکر اذکار، نہ درود شریف، نہ کوئی وہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم عبادت میں ہیں. تو احتیاط کرنا لازمی ہے. اور پھر رمضان میں ایک اور بڑا جو ہے نا وہ میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں وبال بنا ہوا ہے، خاص طور پر شہری کے وقت آپ کے جو ٹی وی جب آن کریں گے یا افطار کے ٹائم آن کریں گے تو آپ کو وہ سارے بانٹ وہاں جو ہے نا کرتے پجامے پہنے ہوئے ٹی وی پہ نظر آئیں گے، جو پورا سال جو ہے ناچ گانے میں مصروف رہتے ہیں، اور رمضان جو افطار ٹائم اور سحر ٹائم بنا کے وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں. اب غور فرمائیں، حالانکہ سحری کا ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کا ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے ٹائم کی کوئی دعا میرا رب رد نہیں فرماتا بشرطے کہ وہ جائز دعا، اور ہم جو ہے اس کام میں لگ جاتے ہیں. تو ایک تو کوشش فرمائے سحری کرنے کے بعد تلاوت کریں، افطار عصر کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کیونکہ جب آپ یہ وقت اللہ کی یاد میں گزاریں گے اور اس کے بعد جب دعا کریں گے تو دیکھنا اس کے ثمرات کتنے اعلیٰ اور عرفہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ میں جلدی آیا تھا، میرا خیال ہو گیا 5 منٹ اوپر بھی چلے گئے. یہ خطبہ آدھا بھی ابھی نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے میں ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو عرض کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے جمعے پر یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ اللہ فرماتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو کسی کو رمضان میں روزہ افطار کروائے گا اللہ اس افطار کروانے کو اس بندے کی مغفرت کا سبب بنا دے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ افطار کروانے والے کا. اور یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے افطار کروایا ثواب وہ لے گیا، جس نے روزہ رکھا اس سے ملا ہی کچھ نہیں. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک چیز آتی ہے نا جی، وہ افطار اپنی چیز سے کرنا چاہیے، ثواب دوسرا لے جائے گا. نہیں، ثواب میں اور آپ دینے والے نہیں ہے، رب دینے والا ہے، اور رب افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور افطار کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں فرماتا. وہ غنی عن العالمین رب ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ. ارشاد فرمایا اس افطار کروانے والے کو ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں رب کمی نہیں فرمائے گا. تو دوستو یہ عظیم الشان بابرکت مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بقایا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ابھی ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے میں نے. پہلی بات
انشاءاللہ اگلا جمعہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں